बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सीक्रेट बताऊंगा जो आप 100% जापान का वीज़ा आपको लगेगा। तो चलो चलते हैं जापान के वीज़े के बारे में। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप पाकिस्तान से जापान आ रहे तो उसके लिए आपके साथ यानी 3 कैटेगरीज है। नंबर फर्स्ट उसमें है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा पे मैं दूसरी अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो किस तरह आप ले सकते हैं, किस तरह आ सकते। यानी दूसरा उसमें है रिलेटिव वीज़ा। अगर आपका कोई रिश्तेदार जापान में है, भाई है, चाचा है, मामा है, ताया है, जो भी है जापान में है, तो आप उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के आप जापान किस तरह आ सकते हैं। और तीसरा टूरिस्ट वीज़ा भी है कि आप टूरिस्ट वीज़े पे जापान किस तरह जा सकते हैं। तो आज जिस वीज़े के बारे में मैं आप लोगों को मालूमात दे रहा हूँ वो है रिलेटिव वीज़ा। तो रिलेटिव वीज़ा में ये होता है कि आपका अगर कोई भी पर्सन जापान में, अगर आपका रिश्तेदार है, मामू है, भाई है, जो भी है आपका जापान में है, तो आप उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के आप इजीली जापान में आ सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, इधर आप दे सकते हैं। और मैं वैसे भी अभी आप लोगों को बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट्स आपको जापान से चाहिए होंगे। उसमें गारंटी लेटर होगा। गारंटी लेटर एक सिंपल सा फॉर्म होता है। उसमें जो बंदा जापान में आपका अपना बंदा है वो रह रहा है, उसका नाम, एड्रेस और उसका सिर्फ साइन चाहिए उस बंदे के, उसमें और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद रीज़न फॉर इन्विटेशन उसमें होता है दूसरा उस पर। तो रीज़न ऑफ इन्विटेशन का मतलब है कि आप क्यों जापान में आ रहे हैं। यानी सपोज कर ले मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ, जिस तरह मैंने बुलाया भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसको मिला भी दूंगा। आरिफ, उसका नाम आरिफ, मोहम्मद आरिफ नाम है। उसको मैंने विज़िट पे इधर बुलाया था। तो आप इस तरह उस रीज़न ऑफ इन्विटेशन का मतलब ये है कि आप उसको रीज़न पेश करेंगे एम्बेसी में, कोई रीज़न देंगे कि इसलिए, यानी बर्थडे के लिए बुला रहे हैं उसको, या शादी पे बुला रहे हैं, या वैसे जापान का भी ओलंपिक्स है, अभी ओलंपिक स्टार्ट है, ओलंपिक्स के लिए आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। जो भी आप रीज़न दे सकते हैं उसमें। फिर आपने उस रीज़न का इन्विटेशन, जो रीज़न दिया उसका शेड्यूल भी बनाना है कि यानी हमने ये 30 अगस्त को इधर आएगा और उसके बाद हमने 2-3 दिन रेस्ट करने, उसके बाद हम इधर जाएंगे, फिर उसके बाद उधर। ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, इतना ये डिपेंड नहीं करता। जो सीक्रेट होता है वो आपको इंशाल्लाह मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो आप वीडियो को मिस ना कर ले। आखिर में ज़रूर आप आखिर तक वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो उसके बाद जापान में जो आपका बंदा है उसका PRC चाहिए, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसका एक वो होता है शो में शो होता है। उसका टैक्स सर्टिफिकेट जितने भी है वो चाहिए। उसका पासपोर्ट चाहिए, वो जिधर रह रहा है उसका अकोमोडेशन सर्टिफिकेट उसका चाहिए। उसका जॉब सर्टिफिकेट उस बंदे का होना चाहिए। यानी मुख्तलिफ इस तरह उसका बैंक स्टेटमेंट उस बंदे का होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ख़ुद भी देख लिया, मैं बहुत एम्बेसी उधर गया हूँ। पाकिस्तान में जो 50-70% लोगों के उधर वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो उसका बड़ा मसला ये होता है कि जिसका यानी जापान में जो उसका भाई है, मामू है, जो रह रहा है, वो ठीक से उसका टैक्स पे नहीं कर रहे। तो इसी वजह से उधर एम्बेसी वाले उसका वीज़ा 100% रिजेक्ट करेंगे। अगर ये इधर बंदा उसका जो भी रह रहा है उसका अपना बंदा, तो वो अगर टैक्स जापान में जो बंदा है वो अगर टैक्स सही तरीके से पे करता रहेगा तो 100% ये मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ कि उसको पाकिस्तान से उसके जो भी है, भाई है, मामू है, जो इसको आसानी से वीज़ा लग जाएगा। और अगर उसके बाद ये तो जापान से हो गए,
جو ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو چاہیے، جو سوری جاپان سے جو ڈاکومنٹ چاہیے، تو جو پاکستان سے آپ چاہیں گے تو اس میں سمپل یہ کہ اس میں ایک فکچر آپ لوگوں کو چاہیے، اس کے بعد آپ لوگوں کا پاسپورٹ کاپی اوریجنل CNC کی کاپی چاہیے، اور وہ بھی اوریجنل بھی چاہیے، اس میں آپ لوگوں کا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے۔ پاکستان میں جو سب سے سیکرٹ پوائنٹ ہے، یہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں، شاید یہ ویڈیو اور لوگ بھی میرے دیکھ لیں، لیکن سیکرٹ پوائنٹ میں آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے سیکرٹ پوائنٹ جو وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ بینک ڈاکومنٹس، بینک یعنی بینک آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ بینک ڈاکومنٹ جو بھی آپ ادھر جمع کرتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ 6 منتھ کے، تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے بینک میں اتنے اماؤنٹ ہے، یعنی سپوز کر آپ کے بینک میں 10 lakhs سے لے کر 15 lakh تک اماؤنٹ ہے، تو آپ شیورٹی آپ کو ویزا لگے گا۔ یہ 2 سیکرٹس یاد رکھیں۔ ایک، اگر جاپان میں جو آپ کا جو بندہ آپ کے لیے گارنٹی بھیج رہا ہے، اس کے ٹیکس ڈاکومنٹس بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس نے ٹائم پہ ٹیکس پے کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا، پاکستان میں جو سیکرٹ ہے ویزا لینے کا، آپ کے بینک میں کم از کم 6 lakhs سے لے کر 15 lakh 20 lakh اوپر جتنا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 7 lakh سے لے کر 15-20 lakh تک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کہہ رہے کہ میں نے جانا ہے تو آپ کا اس کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں جا رہا ہوں، تو اس کو میں خود اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ پاکستان سے بھی آپ فیملی PRC سرٹیفکیٹ آپ کو بنانا پڑے گا، یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، جس میں آپ اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ یہ میں جس بندے کے پاس میں جاپان میں جا رہا ہوں تو یہ میرا کیا لگتا ہے۔ اگر وہ آپ کا بلڈ ریلیشن میں نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسٹ آپ PRC اس میں جمع کر لیں۔ اور تیسرا چوتھا، آپ کو آکوپیشن اپنا سرٹیفکیٹ، یعنی آپ جدھر جاب کر رہے ہو اس سے آپ آفس میں کہتے ہیں کہ مجھے جاب سرٹیفکیٹ دے دے، تو وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایئر لائن بکنگ، ویسے آپ ایئر لائن بکنگ بھی آپ کسی ادھر ایجنسی سے کر لیں، ایجنسی سے اتنے نہیں ہے، کنفرم آپ بالکل نہ کریں، صرف بکنگ کر لیں۔ اور NOC آپ کو چاہیے اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ ہے، اگر آپ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ کا جاب ہے تو آپ کو NIC چاہیے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ پاکستان آفیشیل کی طرف سے آپ کو ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ سے پاکستان سے چاہیے، اتنے ڈاکومنٹس آپ کو پاکستان سے چاہیے، تو آپ کو 100% ویزا لگے گا۔ کیونکہ میں نے پچھلے سال میں نے اپنے دو کزن، ایک کو بھی ویزا لگایا، دوسرے کو بھی ویزا لگایا، اپنے بھائی کو بھی لگایا۔ میرا بھائی کا پاسپورٹ بالکل اس نے کبھی بھی کہیں نہیں کیا ہوا تھا نا، صرف پاکستان سے اس کا پاسپورٹ بالکل، یعنی ہسٹری نہیں، اس کے ٹریول ہسٹری کوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ماشاء اللہ الحمدللہ اس کو ویزا لگ گیا تھا 3 months کا، اور اس کا پکچر بھی میں لگا لوں گا ادھر، 3 months کا وزٹ ویزا اس کو لگا ہوا تھا۔ تو یہ ہے، تو اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو اس بارے میں تو مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، مجھے پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو اگر ڈاکومنٹس بنانے آپ لوگوں نے تو میں اس میں آپ لوگوں کو ہیلپ بھی کر سکتا ہوں۔ جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے تو بغیر کسی کے میں آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن 100% اگر کسی کو یہ 2 چیزیں ہوئی، ایک پاکستان میں آپ کے بینک میں جتنا رقم میں نے بتا دیا 6 lakhs سے لے کر 15 lakh اس میں ہوئے، اور دوسرا جو بندہ آپ کو گارنٹی بھیج رہا ہے، گارنٹی لیٹر اور انویٹیشن لیٹر، اگر اس کے ٹیکس پراپرلی اس نے پے کیے ہوئے ہے تقریباً 3 سال 3 years to 5 years، تو پھر آپ کو 100% یہ ویزا لگے گا۔ اس میں ریجیکشن کی کوئی اور بات ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی جاپان ایمبیسی آپ لوگوں کا ویزا ریجیکٹ کر سکتا ہے، یہ بات اپنے یاد رکھ لیں۔ تو پھر بھی اگر آپ تو لوگوں کو کوئی چیز ہو پوچھنی ہو، آپ لوگوں نے ابھی اپلائی کرنا ہے ویزے کے لیے، تو بالکل میں آپ کو
فری میں اپنے طرف سے ایڈوائس بھی دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس بنانے میں، اپلیکیشن فارم لکھنے میں بھی. سوری میں پہلے بھول گیا تھا، اپلیکیشن فارم بھی آپ لوگوں نے بھرنا ہے. تو وہ کس طرح کیونکہ اس میں فل کرنے میں بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتا سکتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگوں نے یہ اپلیکیشن فارم بھرنا ہے. تو باقی جو سیکرٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائی وہی 2 سیکرٹ ہے. سیکرٹ سے اس سے آرام سے آپ لوگوں کو ویزا لگ جائے گا. جاپان کا یہ سین ہے کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی تو یہ آپ کو 100% ویزا دیں گا. آپ کا بے شک کوئی ٹریول ہسٹری نہ ہو، آپ کا ایک ملک کا بھی ٹریول ہسٹری نہ ہو، اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ آپ کو 100% ویزا دے گا. جاپان کا اس طرح قانون ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے. تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح جاپانیز پاسپورٹ لے لیا. اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جاپان کے فیئر کے بارے میں، یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کے بارے میں آپ کس طرح لے سکتے، جاپان کا پاسپورٹ آپ کس طرح لے سکتے، جاپان میں آپ شادی کس طرح کر سکتے، جاپان میں آپ جاب کر کے کتنا مہینے کا کما سکتے، جاپان میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہے تو اس کو کسی ورک ویزے میں کس طرح اس کو کنورٹ کر سکتے. اگر آپ جاپان میں بہت دنوں سے رہ رہے ہیں، بہت سالوں سے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ کے پی آر کا اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئے تو اس کو آپ کس طرح سکسیس یعنی دوبارہ کر سکتے ہیں. تو یہ سب راز میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. جو میرا تقریباً میں ادھر 10-15 سال سے رہ رہا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ہیلپ بھی ادھر کیا ہے. تو انشاءاللہ آج تک جس کا بھی میں نے جس کو بھی ایڈوائس ہے تو اس کو انشاءاللہ ضرور ویزا لگ گیا ہے. تو آخر میں پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا کسی نے تو میں نے چینل کو سبسکرائب کیے، لائک اور شیئر کا بٹن بھی دے دیجیے اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے، کیونکہ آنے والے میرے سارے ویڈیو کا انفارمیشن آپ لوگوں کو مل سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو آنے والی ویڈیو کے انتظار کیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم.